دوستی کے بارے میں اور کردار کے بارے میں کسی نے خوب کہا ہے، دنیا دے وچ رکھ فقیرا ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے ہسن لوکی نہ ہوون تے رون۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سلسلہ دوستی میں اور ہاتھ ملانے میں، رفاقت کو آگے بڑھانے میں جہاں میرا کچھ کردار ہے، وہاں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ یعنی میں ایک شخص ہوں جو آپ سے محو گفتگو ہوں، اور آپ اس وقت ہزاروں، لاکھوں، ملین لوگ جو ہے وہ اس پروگرام کو واچ کریں گے، وہ اصل میں اس سارے پروگرام کے ترجمان ہیں، وہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو آج ہم پھر سے پچھلے ہفتے کی طرح جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اہل غضب آج روئے قرآن، یعنی قرآن کی نظر میں اہل غضب کون سے ہیں، کن پر جو ہے وہ خدا کا اینگر ہے، کن پر خدا کی ناراضگی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا تھا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا تھا۔ تو ہم بڑے انتہائی دلچسپ سلسلہ گفتگو میں داخل ہو چکے تھے، اور ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ حوالہ پڑھا قرآن میں سے، اور قرآن میں سے ہم نے قوم ہود کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان پر بھی غضب ہوا تھا۔ اور پھر ہم آج سورہ الاعراف میں سے اس بات کا آغاز کریں گے، اور یہ 7ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 154 ہے، 154۔ اس کو دیکھتے جائیں کہ یہ کس طور سے قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ 154 ان دا قرآن، سورہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 154 ہے، یعنی 154 آیت جو ہے وہ قرآن کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو توریت کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ تو آپ دیکھیے اس کو غضب موسیٰ کہا گیا ہے۔ تو ہم اس بات کو بالکل سمجھنے کے قریب جا رہے ہیں کہ اس کے مصداق جو ہیں، اس سے مراد بالکل جو ہے وہ اہل یہود اور صرف اہل مسیحیت نہیں ہیں، بلکہ اور بھی انسان کی حالتیں ہیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس کو اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اینڈ دین وین دا اینگر آف موسیس ابیٹڈ۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا، تو یہ وہ بات ہے جو قرآن بیسیکلی بیان کر رہا ہے۔ مختلف غضب کی حالتیں ہیں، مختلف لوگوں کے لیے ہیں، اور پھر مختلف جو ہے وہ موقع کے لیے یہ لفظ غضب جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اب جو میں آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کو سوچنے کے لیے ایک اور زاویہ دے گا، اور اس میں سے پھر آپ کو حوصلہ بھی ملے گا اور ہمت ملے گی کہ یقینی طور پر اس سے مراد صرف اہل یہود اور اہل مسیحیت نہیں ہے۔ اور یہ میں جو حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں قرآن کی سورہ نمبر 8 ہے، اور اس کی ورس نمبر 16 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سورہ الانفال اور اس کی 16ویں آیت۔ اور آپ یہ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، اور پھر ایک اہم ترین جنگ جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اب آپ نے خود اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا یہ جو آیت ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں سورہ الانفال میں سے، اس کی 8ویں آیت، اس کے سورہ الانفال کا نمبر 8 ہے اور اس کی 16ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، تو وہ ہم کو مزید کلیئر کرے گی کہ یہ جو غضب والا معاملہ ہے یہ کس طرح سے ہے۔ سورہ الانفال 8ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 16، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارہ کرے، یعنی حکمت عملی یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا
تو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارہ کرے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے اور ان سے پیٹھ پھیرے گا تو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر جو قرآن شریف کے ایڈریسز ہیں، مخاطب ہیں، وہ اہل یہود اور اہل مسیحیت نہیں ہیں۔ یہاں پیورلی جو ہے وہ جنگ بدر، ایسی بڑی جنگ جس کو کفر اور اسلام کی جنگ قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا بڑا معرکہ ہے جس کے اندر خود جو ہے وہ پروفٹ آف اسلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور میں اس اختلاف کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کتنے صحابہ جو ہیں انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جب پیغمبر نے بلایا ان کو انکریج کیا، ان کا کیا رویہ تھا۔ میں صرف یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام یہ ہے کہ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ، تو ہم دوستی کے تعلق کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں گے اور اپنی گفتگو کو کہیں بھی کسی موضوع پر بھی ہم دوستی کے ہاتھے سے باہر نہیں نکالیں گے۔ تو یہاں پر جو اہم ترین مخاطب ہیں وہ خود مسلمان ہیں، وہ خود فالوور آف دا پروفٹ آف اسلام ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے ماننے والے اس کے مخاطب ہیں۔ اور نہ صرف غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر وہ جنگ میں بزدلی دکھائیں، اگر وہ جنگ کے اندر سے بھاگ جائیں، اگر وہ ابھی میں تفسیر پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر یہی بات تھی کہ اگر ایسے لوگ جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیں یا دشمن کی فوج سے جا ملیں یا پیچھے ہٹ جائیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ غضب ہے اللہ کا۔ اس میں لکھا ہے فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے ان پر، وماہ جہنم وبئس المصیر، اور پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ پر ہے۔ اور اس قرآن کی آیت کے اوپر میرے مسلمان بہن بھائی اور جو شیعہ بہن بھائی ہیں ان کے درمیان میں خاصا مناظرہ بھی ہے، خاصا اختلاف بھی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کر رہا ہوں وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ غضب جو ہے وہ صرف پورے قرآن میں اہل یہود اہل مسیحیت پر نہیں ہے بلکہ کافروں پر غضب ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو وعید ہے، یہ جو سزا سنائی گئی ہے، یہ جو بات یہاں بتائی گئی اس آیت کے اندر، یہ خود اہل اسلام کے ان نامور لوگوں کے نام ہے جو جنگ میں شریک تھے کہ اگر ایسا رویہ اختیار کرو گے، اور یقیناً بہت سے لوگوں نے کیا بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے غضب بھی اللہ کا اور تمہارے لیے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عمومی طور پہ میں کہوں گا کہ یہ آیت جو ہے یہ پیغمبر اسلام کے ماننے والوں، صحابہ یا عرف عام میں مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پھر ہم کیا بات کہیں گے یا کس طرح سے ہم جو ہے اس بات کو جو ہے بڑھائیں گے کہ یہ غضب کن لوگوں پر ہوا ہے۔ تو پلیز بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، سننا ہے اور اس بات کو لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ایک اور آیت میں چلتے چلتے اس پروگرام میں میرا ایمان ہے کہ آج کے موضوع کے اختتام کی طرف ہم جائیں گے اور اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ جو اہل غضب ہیں از روئے قرآن وہ کون سے لوگ ہیں۔ اب ہم قرآن کی سورہ نمبر 16 ہے اور اس میں سے سورہ النحل اس کا نام ہے، اس میں سے دیکھیں گے کہ قرآن بیسیکلی جو ہے وہ کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ واقعتاً جو غضب ہے وہ کن لوگوں پر ہے اور کس لیے ہے، اور اس کے جو متقاضی ہیں یا ان کے جو ایڈریسی ہیں جن سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اور ان کے اندر ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں پر بھی اللہ کا غضب ہے، یعنی قرآن کی سورہ نمبر 16 اور اس کی 106 نمبر آیت کے اندر یہی بات موجود ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کفر کر جاتے ہیں ان پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو صرف غضب کی حالت جو ہے وہ صرف ایک کسی شخص پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مختلف موقعوں پر خدا کا انکار کیا، انحراف کی، غلطی کی، گستاخی کی، ان کے اوپر جو ہے وہ غضب ہے۔ اور پھر ہم ایک اور جو ہے وہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں، 20ویں سورہ ہے قرآن کی اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 81 ہے۔
20ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی طٰہٰ اس کا نام ہے، اور ورس نمبر جو ہے وہ 81 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر بھی اور لکھا ہے، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور ان میں سے حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہو وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کہ اس کے اندر اسراف نہ کرو، اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی نہ کرو، اور حد سے نہ نکلو۔ اب حد سے نکلنے والوں پر بھی اللہ کا غضب ہے، تو کسی ایک قوم اور قبیلے پر مسلسل غضب نہیں ہے، اور یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری سوسائٹی رونگ ہو جائے، پورا کا پورا مذہب رونگ ہو جائے۔ ان میں یقیناً اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور میں اپنی اس ساری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہت ہی پیارے لوگوں کا واسطہ ہے، دوست میرے ساتھ ملتے ہیں، عزیز ملتے ہیں، مسلمان بہن بھائی، علماء ملتے ہیں، سید ملتے ہیں، پیر صاحبان ملتے ہیں، اور ہم بڑی اچھی صلح کی حالت میں بیٹھ کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں تحقیقاً بھی۔ بلکہ میرے کچھ ایسے دوست ہیں جہاں ہم بیٹھ کر قرآن شریف اور تورات شریف، انجیل شریف اور زبور شریف کا اکٹھے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے ہمارے گھر میں تقریباً، میں آپ کو انکریج کروں گا، اگر یہ پروگرام اس وقت مسیحی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یا مسلمان بہن بھائی، تو مجھ سے آپ حوصلہ لے سکتے ہیں کہ ابھی 2-4 روز پہلے ہی میرے گھر کے اندر تقریباً 8 مسلمان بہن بھائی موجود تھے، اور رات 12 بجے تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے اندر دینی مسائل پوچھے گئے، اور سب سے جو بڑا مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ کیا مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ ٹرینیٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ تثلیث کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تفاسیر کو بھی رکھا، قرآن شریف کو بھی رکھا، اور پھر بائبل مقدس کو بھی رکھا، اور آخر میں، یہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، آخر میں ان فیملی کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمیں بائبل مقدس کی کاپی دے دیں، ہم ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے واقعتاً مجھ سے لی، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو میرا ایمان یہ ہے کہ شاید مدتوں کے بعد اس میرے مسلمان جو دوست ہیں ان کے گھر میں بائبل گئی ہوگی، لیکن یہ کس وجہ سے گئی؟ اس وجہ سے گئی کہ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا پیار ہے، ہماری دوستی ہے، اور دوستی کے ماحول میں جتنی باتیں بھی آپ کہیں گے وہ اثر کرتی ہیں، ان کے اوپر لوگ جو ہیں وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ سلسلہ کلام جو ہے بہت اچھا ہے، اور یہ میں نے آپ کو ایک گواہی کے طور پر، ایک سند کے طور پہ بات بتائی کہ اگر دوستی کا ہاتھ آپ بڑھائیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوگا۔ اور جیسے میں نے اپنے گھر کی مثال دی کہ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا، اکٹھے چائے پی، پھر ہمارا سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا جو رات کے 12 بج گئے، یعنی 3-4 گھنٹے تک ہم گفتگو کرتے رہے۔ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور آخر میں ان کا مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ 3 خداؤں کو نہیں مانتے، اور میں نے بائبل مقدس پیش کر دی کہ تورات شریف کے اندر، انجیل شریف کے اندر، زبور شریف کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کر دے کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے۔ یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور جب دیکھیں کہ وہ خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمیں بائبل مقدس مل سکتی ہے؟ اور میرے پاس اسی وقت ایک نیا نسخہ موجود تھا، میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب وہ یقیناً اس کو پڑھیں گے اور باتیں آگے بڑھیں گی۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ آئیے میں جو آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ ہم دیکھ لیں۔ سورہ 20 ہے، یعنی جو سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، 81 ورس، وہ یقینی بات یہ کرتی ہے کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ان پر علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور ان پر میرا عذاب نازل ہوگا، اور جن پر میرا عذاب نازل ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ یقینی طور پر بتاتا ہے کہ غضب کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور غضب کی مثال ملتی ہے، لیکن وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ غضبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی سورہ طٰہٰ ہے، اور اس کے یعنی 20ویں سورہ قرآن کی، اور 86 ورس ہے۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے واپس آئے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفاً،
اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ اور یہ دیکھیں، یہ یہاں غضبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ تو سو آن۔ تو یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک طرح کی حالت کا نام یا کوئی پرماننٹ یہ لا نہیں ہے کہ یہ دو قوموں کے اوپر ہے، بلکہ اس کے مخاطبین بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری حالتیں انسان کی۔ اور پھر یہاں پہ بھی لکھا کہ خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں پر غضب ہے۔ یہ بھی قرآن کی سورہ نمبر 42 اور اس کی ورس نمبر 16 کے اندر یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ کس طور سے بعض دفعہ مذہبی اصطلاحات کو استعمال کر کے انسانوں کے بیچ میں نفاق اور دشمنی ڈال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے کلام کو، ایک دوسرے کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور بہت سارے ایسے ایریاز، ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان بہن بھائیوں اور مسیحی بہن بھائیوں کے درمیان بہت سارا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ فرق کون پیدا کرتے ہیں؟ جب آپ یہ بتائیں گے جناب کہ یہ اللہ کا غضب، خدا کا رت اور اینگر جو ہے وہ تو اہل یہود اور مسیحی لوگوں پر ہے، تو وہ تو لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ لیکن اگر گفتگو کا سلسلہ میری طرح آگے بڑھائیں گے، دوستی کے ہاتھ کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو پھر دوسرے لوگ بات کو سنیں گے۔ جیسے میں نے اپنے گھر کی اور اپنی فیملی کی مثال دی ہے کہ آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیں، آپ اپنا دل کھلا رکھیں، آپ اپنا چرچ جو ہے وہ کھلا رکھیں، اور سیم ٹائم پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی مسجد بھی کھلی رکھیں۔ اور اس کے لیے جو بڑی بات ہے وہ پیغمبر اسلام کے اپنے زمینی دور کے اندر جب وہ زندہ تھے تو مسیحیوں کا وفد ان کے پاس آیا بات چیت کے لیے، اور جب ان کی پریئر کا، دعا کا موقع تو انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنی، تو انہوں نے پیغمبر اسلام نے ان کو جگہ کہاں دی تھی؟ اپنی ہی مسجد کے اندر جہاں وہ بیٹھے تھے، وہیں انہوں نے کہا یہاں ہی عبادت کرو، یہاں دعا کرو۔ تو کیا ایسا ہمارا دل ہو سکتا ہے کہ ہم اس بڑے سلسلے کو آگے بڑھائیں؟ مجھے کئی لوگوں نے مثالیں دی کہ ایک چرچ ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو دعا کے لیے دیا ہے، تو میں نے پھر ان سے یہی گزارش کی کہ وہ ایسی مسجد بھی دے دیں جس کے اندر آ کر مسیحی دعا کر لیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو اس سے شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم جو آخری لفظ تھے اس سورہ فاتحہ کے، ان کی طرف میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں، اور سیم ٹائم پہ میں قرآن بھی آپ کے لیے اوپن کر رہا ہوں کہ وہ لفظ کیا تھا۔ اس سے بھی مراد بعض دفعہ لوگ یہی لیتے ہیں۔ آخری لفظ یہ تھا ولدالین، ٹھیک ہے؟ اور نہ گمراہوں کے، یعنی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کا راستہ تو نے ہمیں نہیں دکھانا ہے۔ تو اس کے سلسلے کی بھی آج چند جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پورے قرآن میں بیسیکلی 191 یعنی 151 مرتبہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 8 مختلف ماخذ کی صورت میں، مختلف فارمز کی صورت میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو گویا اس ہمارے سیشن کے اندر، آج کے پروگرام کے اندر، یہ جو سلسلہ گفتگو تھا جو ہم نے شروع کیا صراط مستقیم اہل انعام، اور پھر اسی کا دوسرا حصہ تھا اہل غضب از روئے قرآن، یعنی دوسرے حصے میں تھا کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان میں ہم نے اس مشکل کا ازالہ کیا کہ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے اس سے مراد یہود اور مسیحی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آخری جو لفظ ہے ولدالین، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک دو ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر پروگرام کے اختتام میں ہماری دعا بھی ہوگی۔ اور سورہ بقرہ کی 108 نمبر آیت جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ مختلف شکلوں کے اندر جو لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ قرآن کی، اور اس کی 108ویں آیت، اور قرآن میں یہ لکھا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر کر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، میں نے کہا ولدالین کی جو ہے مختلف صورتیں جن میں دلہ لفظ استعمال ہوا ہے، ادلہ ہوا ہے، دلالتاً استعمال ہوا ہے، یعنی مختلف فارمز کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ولدالین کا جو ایک فارم ہے وہ یہاں استعمال ہوئی ہے فقط دلہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر سے، جو تم پیغمبر اسلام سے چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو
جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان کے بعد کفر کر لیا وہ سیدھے راستے سے بڑھ گیا۔ تو یہ انٹائرلی جو معاملہ ہے یہ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا گیا ہے کہ کیا تم اسی طرح کے سوال کرو گے جیسے موسیٰ سے کیے گئے تھے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ جو شخص ایمان کے بعد کفر کر لے، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے؟ یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل، یعنی جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لیتا ہے وہ ولدالین میں سے ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو اس کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ اس کے مخاطب جو ہیں وہ خود پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے، ان کے فالورز تھے، ان کے پیروکار ہو سکتے ہیں، اہل اسلام ہو سکتے ہیں۔ تو پلیز اس طرح سے ہم نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہماری مشکلات کا جو ہے وہ ازالہ ہو، اور ہم کسی ایک فرقے کو، ایک مذہب کو، ایک گروہ کو، ایک سوسائٹی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ پھر اس کی 282ویں آیت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے سورہ نمبر 2 اور ورس نمبر جو ہے وہ 282 ہے، 282۔ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن نے ہے وہ کیا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک لمبا پیرایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا، وہ میں شاید سارا نہ پڑھوں، لیکن اس میں یہ کیا ہے، قرض کا معاملہ ہے کہ جب تم کسی سے قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور پھر اگر لکھوانے کی اہلیت نہ ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ منصف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے جو ہے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک عورت، اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو۔ اگر ان میں سے جو ہے وہ بھول ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر ان میں سے بھول ہو جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی۔ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ ان تدلّہ استعمال ہوا، احدہما، یعنی اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ تو تدلّہ کا لفظ بھی استعمال یہاں پر ولدالین کے معنوں میں، یہ بھول جانے والے ہیں وہ ولدالین ہیں۔ تو یہ تو کفار کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ تو اہل یہود اور اہل مسیحیت کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ انٹائرلی جو معاملہ ہے یہ اہل اسلام کو قرآن مخاطب کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ ایک بڑی جرات کا کام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک جو خیال معاشروں کے اندر، لوگوں کے اندر رائج ہو جاتا ہے اس کے اوپر بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ سن کر اتنے وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو صحیح بات پھر غلط لگنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ آلریڈی غلط بات کے اندر مبتلا ہیں، اس کا شکار ہیں، لیکن اتنی بار سن چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح بات بتائی نہیں گئی ہوتی۔ اور پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ بذات خود ایک جرات کا کام ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہم نے اگر انتخاب کیا ہے تو قرآن شریف کی پہلی سورت کا کیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے کہ پلیز آپ بھی مدرسہ کے اندر، مساجد کے اندر، اپنی نجی محفلوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر توریت شریف کو رکھیں، زبور شریف کو رکھیں، انجیل شریف کو رکھیں۔ اور جیسے میں نے کسی موقع پر مثال بھی دی تھی کہ اگر قرآن شریف یہ کہے کہ حضرت مسیح، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اندھوں کی آنکھیں کھول سکتے ہیں، تو اس اندھے کا نام کیا ہے؟ اور اس اندھے کا نام جو آپ کو ملے گا وہ یقیناً جو ہے وہ بائبل مقدس جو ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ اس اندھے کا نام کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر ان چیزوں کو پڑھیں تاکہ ہم اپنی تلاش کے سفر کو اچھا بنا سکیں اور ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر کام کر سکیں۔ اختتامی طور پر میں 1-2 حوالے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ النساء 4 نمبر سورہ قرآن کی ہے، اور اس کا جو ورس نمبر ہے وہ 44 ہم مطالعہ کریں گے۔ قرآن کی 4 نمبر سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس کے اندر بھی وہ لفظ ولدالین کے جو لفظ ہیں ان کی ایک شکل استعمال ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ اب جو تدلّو کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ وہ مسلمانوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے کہ اہل کتاب سے جب تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان کا رویہ بیان کیا اہل یہود کا، لیکن جو ان تدلّوا السبیل ہے کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے، بلکہ اس کا زیادہ تر جو مخاطب ہیں وہ مسلمان ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ تم نے بیسیکلی دعا اس طرح سے کرنی ہے، وَلَضَّالِّینَ، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے راستے سے، تیری راہ سے پھر گئے ہیں، یعنی گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم ان ساری صورتحال کو اور اس بڑے چیپٹر کو، بڑے اس موضوع کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ہم یقینی طور پر دعوت فکر دے سکتے ہیں اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے سننے والوں کو کہ بیسیکلی ان دو بڑے مذاہب کے اندر جو ہے اس طرح کا معاملہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر ہم بڑی جرأت کے ساتھ بات کریں۔ اور ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ بڑی کتاب ہے، اور یقینی طور پر بائبل مقدس کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ اس لائبریری، یہ بہت بڑی کتاب۔ اور جب میں کلام مقدس کو پڑھتا ہوں، بائبل مقدس کو، توریہ شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو اور دیگر انبیاء کے صحائف کو اور ان کی ٹیچنگ کو، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا پھر دل کرے گا کہ میں پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ اور جیسے میں نے اپنے پروگرام میں مثال دی تھی کہ جب میرے مسلمان دوست بہن بھائی میرے پاس آئے تو میں نے اس طرح سے پیش کیا اس کلام کو دونوں طرف سے، میں نے کہ مسیحی کیا تین خداؤں کو مانتے ہیں، جب اس کے اوپر بات چیت کی گئی تو آخر میں ان کا دل کھل گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں بائبل مقدس چاہیے۔ تو آپ کو بھی اگر مشکل ہو کہیں سے، بعض دفعہ آپ کی اپنی اون زبان میں بائبل مقدس کا ملنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ پڑھیں گے تو پھر جتنی ہماری غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر ہم نے یہ نہ پڑھا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بے شک آپ رب کا نام لیں، آپ اللہ کا نام لیں، آپ خدا تعالیٰ کہیں، آپ رب العالمین کہیں، آپ رحمان یا رحیم کہیں، مولا کہیں، کچھ بھی کہیں، اسے فرق نہیں پڑنا ہے، بلکہ یاد رکھیے فرق کس بات سے پڑے گا؟ فرق اس بات سے پڑے گا جب ہم پڑھیں گے، اور جب تک ہم نہیں پڑھیں گے غلط فہمیاں رہیں گی اور ہم ایک دوسرے سے دور ہی رہیں گے، اور یہ بات ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں ٹھیک بات کی طرف کون سی بات لے جائے گی؟ پڑھنا، مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، تلاش کا سفر جاری و ساری رکھنا، اور پھر نہ صرف خود اس سے ملبس اور برکت پانا بلکہ پوری دنیا کو ہے اس طرف لانا۔ اور یہ جو خدمت ہے زمین کے اوپر کہ انسان کو انسان کے ساتھ ملایا جائے، یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ رحم کیا جائے، اس کے بندوں کو سیدھی راہ بتائی جائے، اور اس کے بندوں کے درمیان یہاں دشمنی ہے وہاں صلح کرائی جائے، کیونکہ انجیل شریف بیان کرتی مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، یعنی صلح کرانے سے آپ کو برکت ملتی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ بھی یقیناً اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور ہم مل جل کر اس بڑی بات کو دنیا کے لیے عام کر دیں گے۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی بے حد تعریف کرتے ہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ کے اس موقع کے لیے، بڑی برکت کے لیے تو نے ہم سب کو بخشی ہے۔ یہ دعا ہم تیرے پاک اور جلالی اور مقدس یسوع نام سے مانگ پاتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔